صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اب بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو لے کے جائیں، نہیں گئے. 40 سال صحرائے سینا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اسی اسنا میں پیغام اجل آیا اور موسیٰ علیہ السلام چل دیے. اسی اسنا میں ہارون علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے. پھر رب ذوالجلال والاکرام نے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کو ان کا امیر بنایا، نبی بنایا، اور وہی حکم دیا لے کے جاؤ بیت المقدس آزاد کرو. اور یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، ہمارے ہاں داستانیں بہت ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت علی کی نماز عصر لیٹ ہو گئی، سورج غروب کے قریب تھا، حکم دیا چلا واپس آ گیا. یہ تو ہے محض افسانہ، یہ جھوٹ آپ نہ بھی سنائیں تو علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا. بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے، ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارے بھی نبی ہیں. سمجھو یہ بات. اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھیجا، قوم نے انکار کر دیا. ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی اللہ کے پاس چلے گئے. اب یوشع بن نون آئے. صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان الشمس لم تحبس لبشر الا لیوشع. آسمان کا سورج ہمیشہ سے اپنی ترتیب سے طلوع ہوتا ہے، اپنے مدار پہ چلتا ہوا اپنی ترتیب سے غروب ہوتا ہے، کبھی نہیں رکا. تاریخ انسانی میں ایک بار رکا، یوشع بن نون کے کہنے سے، ان کی دعا سے رکا اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے رکا. صحیح بخاری اور مسلم میں. کیا مسئلہ ہے؟ غروب قریب ہے اور تب دستور جنگ یہ تھا کہ غروب کے بعد جنگ کرنا جنگی جرم سمجھا جاتا. لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں لوٹتے تھے، اب نہیں جنگ کریں گے، شام ہو گئی، کل صبح. پھر غروب بھی قریب ہے اور فتح بھی قریب ہے. نبی تھے. اللہ اگر آج فتح کل کے لیے ملتوی ہو گئی تو کل شاید مشکل ہو. میں مسافر ہوں، یہ گھر میں ہے. عرش والے اسے تھوڑی دیر روک دے. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یوشع بن نون نے سورج کو خطاب کرتے ہوئے کہا انک مأمورۃ وانا مأمور اللہم احبسھا. او سورج، تو بھی رب کے حکم پہ چلتا ہے، میں بھی رب کے حکم پہ چلتا ہوں. اللہ اسے روک دے، اللہ اسے روک دے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے روک دیا تا وقت کے یوشع بن نون علیہ السلام نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. اللہ نے فتح عطا کر. اور سنیے، مجھے کچھ بھائیوں نے پچھلے خطبے کے بعد توجہ دلائی کہ آپ صلاح الدین ایوبی کا اس حوالے سے خاص طور پہ تذکرہ کریں. مسئلہ ہماری گھڑی کی سپیڈ بہت ہے. ایک بات عرض کرتا ہوں، 483 ہجری میں عیسائیوں نے قبضہ کیا، یوشع بن نون نے اسے آزاد کروایا. پھر لمبا وقت یہاں بنو اسرائیل کی عملداری رہی. داؤد علیہ السلام کی حکومت اور نبوت، سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور نبوت. اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ یہ قوم یہود پھر بگاڑ کا شکار ہو گئے، اللہ سے شرک کرنے لگ گئے، بدکاری، سود، یہ ساری خرافتیں جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی. سرزمین شام کا ایک تیتوس نام کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ آیا، اس نے ان پہ حملہ کیا اور ان کا بیڑا غرق کر کے 12 قبائل میں سے 10 کو اس نے برباد کر دیا. جو دو باقی رہے، بخت نصر، یہ تو تاریخ کا بہت معروف کردار ہے، یہ عراق کا بادشاہ تھا، یہ چڑھا اور ان باقی 2 کو اس نے برباد کر دیا. یہ قانون ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ.
تیرے رب نے قانون بنا دیا ہے، قیامت تک لوگ آئیں گے جو انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرتے رہیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے جو انہیں عذاب دیں گے۔ اتنی بری قوم ہے۔ بخت نصر کا شکار ہوا، پھر عمر بن خطاب کے زمانے میں بیت المقدس کو آزاد کروایا گیا۔ یہ داستان بڑی لمبی ہے اور بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، ایک مسلمان بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، ایک یہودی نے اسے نکال دیا۔ بنو نذیر بدعہدی کی تھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیر کی تھی، مدینہ سے نکال دیا۔ اور بنو قریظہ نکالا نہیں تھا، کہانی لمبی ہے۔ احزاب، جنگ احزاب بھڑکانے کا سبب حیی بن اخطب اور بنو قریظہ کے لوگ تھے، اندر سے ساز باز کرتے ہیں۔ جنگ ختم ہو گئی، شام کا سماں ہے، عصر سے تھوڑی دیر پہلے کا، جبریل آئے، حضور کیا ہو گیا؟ ہتھیار رکھ رہے؟ ہم جو آسمان سے آئے تھے ہم نے تو نہیں رکھے، ابھی کرنا کیا ہے؟ بنو قریظہ کو سبق سکھانا، اور یہودیوں سے تمہارے نبی کا رشتہ کیا رہا، تمہارے نبی سے ان کا سلوک کیا تھا، نبی کا ان سے سلوک کیا تھا۔ بنو قینقاع کو نکالا، بنو نذیر کو نکالا، اور بنو قریظہ آخری۔ کتاب و سنت جبریل کہتا ہے آپ ہتھیار کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم نے نہیں رکھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کوئی یہاں نہ رہے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے۔ کچھ نے رستے میں پڑھی، کچھ نے وہاں جا کے پڑھی، کہانی لمبی ہے، گئے محاصرہ کر لیا۔ اب کہتے ہیں جی کوئی کمپرومائز، مصالحت، اچھا آؤ بھائی کر لیتے ہیں مصالحت۔ کیسے کرتے ہو؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ہاں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ چونکہ ہمارے حلیف ہیں بنو خزرج کے، ان کو، ہاں بنو اوس کے یہ سردار ہیں، ہمارے حلیف ہیں، انہیں حکم بنا دے، جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ فیصلہ کیا کیا؟ زخمی تھے، تیر لگا تھا، خون نہیں رکتا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی، اللہ تب تک سعد کو موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لو۔ دعا کی، اللہ نے خون روک دیا۔ اور آج رب کی مشیت، یہودیوں نے فیصل بنا لیا سعد بن معاذ کو۔ پوچھا یہودیوں میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ جی ہم نے خود آپ کا نام دیا، آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ حضور کیا آپ بھی مجھے فیصل مانتے؟ فرمایا ہاں سعد، تو جو فیصلہ کرے گا اسلام قبول کرے گا، مسلمان قبول کریں گے۔ فرمایا سنو، پھر سعد کا فیصلہ یہ ہے جتنے جوان اور لڑنے کے قابل ہیں سب کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، مال کو غنیمت بنایا جائے گا۔ 1-2 کی بات نہیں، 700 یہودیوں کو قتل کیا، 700 یہودیوں کو۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سعد، زمین پہ تیرا فیصلہ یہ ہے، آسمان پہ تیرے رب کا فیصلہ۔ فیصلہ ہو گیا، چلیں باقی داستان پھر صحیح۔ فیصلہ ہو گیا، یہودی قتل کر دیے گئے، ان کے اموال پہ، قلعوں پہ، زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، سعد کا خون جاری ہو گیا۔ سعد اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، جنازہ پڑا، میت اٹھی، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور سعد کی میت بڑی بے وزن تھی، پھولوں کی طرح ہلکی پھلکی تھی۔ فرمایا آسمان سے 70,000 فرشتے آئے تھے سعد کی میت کو کندھا دینے کے لیے۔